بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم گزشتہ 32 دنوں سے کوئٹہ کے ریڈ زون میں اور گورنر ہاؤس کے سامنے تمام گمشدہ افراد کے لواحقین دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ہم گزشتہ 32 دنوں سے پرامن طریقے سے ہم نے خود کو اذیت میں رکھا، لیکن ہم نے کسی ادارے کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے یہاں کی انتظامیہ کوشش نہیں کی. ہمارے جو پرامن اور آئینی اور قانونی مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، ہم نے ان کا مطالبہ کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ 32 دنوں میں بھی ہمیں حکومت کی طرف سے مکمل طور پر نظر اندازی ملی، جس کی وجہ سے جو ہے تمام لاپتہ افراد کے لواحقین، جو اس وقت 50 کے قریب لاپتہ افراد کے لواحقین ادھر موجود ہیں، ان سب کو کافی مایوسی اور نا امیدی کا لواحقین جس طریقے سے سروائیو کر رہے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، بوڑھی ماؤں کے ساتھ، خواتین جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر سروائیو کر رہے تھے، اس چیز کا اندازہ صرف ہمیں ہے. تو لہٰذا ہم یہاں پر گورنر ہاؤس کے سامنے ہم دھرنے میں بیٹھے رہے، یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ جو ہے یہاں پر گورنر ہاؤس سامنے ہے، اور یہاں پر جو ہے اسمبلی بھی ہے، اور ہائی کورٹ بھی ہمارے بالکل سامنے ہے، سپریم کورٹ کے ججز کا بھی بینچ یہاں بالکل ہمارے سامنے بالکل برابر لگتا ہے. ہم یہاں پر آ کر بیٹھے تھے کہ ہو سکتا ہے ان جو ہے اداروں کے درمیان، ان ایوانوں کے درمیان ہم بیٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ہماری بات سنے گا اور ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے گا. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کل جو کہ شدید بارش میں، طوفانی بارشوں میں، جو سیلاب کے جو ریلے آ رہے تھے ہمارے پاس، وہاں پر اس حالت کو دیکھنے کے بعد بلوچستان حکومت نے یہ محسوس کیا کہ جو ہے ان لواحقین سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ہمیں کال کیا کہ ہم وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک وفد آ رہا ہے جو کہ آپ لوگوں سے ملاقات کرے گا اور آپ لوگوں کی بات، آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرے گا. تمام لاپتہ افراد کے لواحقین میں ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ کم از کم اس تکلیف اور اس جو ہے خراب موسم کے درمیان، جہاں پر پورے بلوچستان میں سیلاب اور دیگر طریقے سے حالات اور لوگوں کی زندگیاں متاثر ہیں، اس طرح ہم یہاں پر بھی کئی دنوں سے سڑکوں پر ادھر بیٹھے، ہماری زندگیاں بالکل ہر طریقے سے متاثر ہو چکی ہیں. ہم یہاں پر کئی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم یہاں پر دیگر مسائل کا ہمیں شکار ہے. لیکن ہم جو ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر بیٹھے تھے، اور اس خوشی کے ساتھ کہ حکومت کی جانب سے ایک وفد آ رہی ہے اور وہ ہم سے بات کرے گا، ہمارے مطالبات مانے گا. افسوس کے ساتھ کہ کل جو ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو وفد آیا، انہوں نے ہمیں صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اس وقت جو قدرتی آفات ہیں ان کی وجہ سے آپ اپنا دھرنا ختم کر دیں، اور جب یہ جو ہے حالات بہتر ہوں گے، موسمی حالات بہتر ہوں گے، اس کے بعد آپ واپس یہاں پر آ کر اپنا دھرنا جاری رکھیں. تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ان حکمرانوں کو اس چیز کا تک اندازہ نہیں ہے کہ یہ لاپتہ افراد کے لواحقین کن مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس دھرنے کو انہوں نے 32 دن تک جاری رکھا ہے، اور آخر میں حکومت خالی ہاتھ ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے آتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ یہاں پر خراب موسم اور جو ہے طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم کون سے بڑے مطالبات لے کر ادھر بیٹھے ہیں. ہم صرف اور صرف حکومت کی طرف سے اپنے پیاروں کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے یقین دہانی چاہتے ہیں، جو کہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. اس کے باوجود 32 دن بعد جب وزیر اعلیٰ کی جانب سے وفد آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ اٹھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے بلوچ کو، بلوچ کی غیرت کو، بلوچ کی عزت کو تاریخ کے صفحوں میں بڑی جو ہے خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر یہاں پر ہم ایک مہینے تک بیٹھے رہے ہیں اور یہاں پر حکومت کی جانب سے ایک وفد آئے گی، وہ ہمیں کچھ دے کر، ہمیں کوئی تسلی دے کر، ہمیں کوئی امید دے کر ہمیں جو ہے یہاں سے اٹھانے کی بات کرے گی. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک مہینے بعد بھی چند غمزدہ ماؤں کو، بچوں کو، خواتین کو یہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں، آپ اپنے گھروں کو جائیں. کیا ہم ادھر شوق سے بیٹھے ہیں؟ کیا یہاں پر ہم جو ہے یہاں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے گھروں میں جگہ نہیں ہے جو ہم ادھر سڑکوں پر بیٹھے ہیں؟
حکومت کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے. جس طریقے سے حکومت نے بے حسی کا جو چادر اوڑھ لیا ہے, جس طریقے سے ہمیں نظر انداز کر رہی ہے, اس کی وجہ سے آج ہم نے جو ہے گورنر ہاؤس کے سامنے والی جو چوک ہے, جو گورنر ہاؤس چوک ہے, اس کو بند کرنے کے بعد آج ہم نے یہاں پر جی پی او چوک کو بھی بند کیا ہے, جس پر تمام لاپتہ افراد کے لواحقین ادھر موجود ہیں. ہم نے اپنی اسٹرائک کو یہاں پر بھی جاری کیا ہے, اور اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے, حکومت اس پر سنجیدہ نہیں ہوئی, ہمارے مطالبات کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی, تو ہم اسمبلی چوک کو بھی بند کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم پورے کوئٹہ کو بھی بند کریں گے. ہم ہر طریقے سے اپنے دھرنے کو وسعت دیں گے, ہم ہر طریقے سے اس میں شدت اختیار کریں گے, تب تک جب تک حکومت کی جانب سے ہمیں سخت الفاظ میں یقین دہانی نہیں کی جائے گی.